بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک دو ویڈیو میں نے ایک دو دن پہلے اپلوڈ کی ہیں، جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ایسے امام صاحبان جنہوں نے اپنے غلط کویف دے کر اپنے آپ کو امام مسجد ظاہر کیا اور پھر اس کے بعد اعزازیہ کارڈ بھی وصول کیا، اب حکومت ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے اور ان کی مانیٹرنگ کر رہی ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف وہ سخت کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ تو بہت سارے میرے دوستوں نے امام مسجد صاحبان نے کہا تھا کہ یہ غلط بات ہے، سارے ائمہ اکرام جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور انہوں نے صحیح کویف دیے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک امام مسجد کی FIR دکھانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی قسم کے ایک امام مسجد صاحب جن کا تعلق ضلع بہاول نگر کی تحصیل منچناباد سے ہے، انہوں نے اسی طرح غلط معلومات دے کر دھوکہ دہی کے طور پر اپنا اعزازیہ کارڈ وصول کیا۔ پھر ہوا کیا کہ ان کے خلاف ایک شکایت درج ہوئی اور ان کے خلاف FIR ہو گئی۔ ناظرین و سامعین، اس قسم کی جتنی بھی اسکیمیں ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے، ان کے اندر بہت سارے اصل لوگوں کے ساتھ جو نقل لوگ ہوتے ہیں اور جو دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ساتھ مالی طور پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو کہ حقیقت کے اندر ان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو اسی قسم کے لوگ اس اعزازیہ کارڈ اسکیم کے اندر بھی شامل ہو چکے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ایک دو ویڈیو کے اندر، اور اس ویڈیو کے اندر بھی بتا رہا ہوں، بلکہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے اور اس کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی اچھی اور سچی معلومات مل سکیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ ایک FIR ہے اور یہ کٹی گئی اور یہ FIR درج کی گئی ہے موضع چکو کا تحصیل منچناباد ضلع بہاول نگر کے ایک امام مسجد، جو فیک امام مسجد ہیں، جو جعلی طور پر امام مسجد ہیں، جن کا نام محمد بلال ہے، ان کے خلاف ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا کیا کہ بھائی محمد بلال صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو امام مسجد ظاہر کیا اور امام مسجد ظاہر کرنے کے بعد انہوں نے اپنے وہ فارم پر کیا مکمل طور پر، اور فارم پر کر کے انہوں نے جمع کروایا اور ان کی تصدیق بھی ہو گئی، ویریفیکیشن بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جن اداروں نے ان کی تصدیق کی ہے، ان کو کلیئر کیا، ان کو بھی پکڑنا چاہیے۔ کیا انہوں نے کوئی رشوت لے کر ان کو کلیئر کیا؟ کیسے کلیئر کر دیا؟ ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، صرف امام مسجد کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو موقع کیوں دیا گیا؟ اتنی ویریفیکیشن، اتنے ادارے اس کے اندر ملوث ہیں ویریفیکیشن میں، اور جو اصل لوگ ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، ان کو کلیئر نہیں کرتے، ان کے اوپر اعتراض لگا دیتے ہیں، اور یہ 2 قسم کے لوگ ویسے ہی کلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے اصل سوال یا نشان ہے، یہاں پر ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو مثال بنانا چاہیے، تو ہو سکتا ہے دوبارہ ایسا معاملہ ہو بھی نہ۔ تو یہ لوگ اصل جو ہیں وہ اس کردار میں ملوث ہیں۔ تو ہوا یہ کہ یہ مولوی صاحب محمد بلال صاحب کلیئر ہو گئے، ان کا اعزازیہ کارڈ بن گیا، ان کو پے آرڈر بھی ملا اور ان کو وظیفہ بھی ملنا شروع ہو گیا۔ تو وہاں پر ایک پٹواری صاحب ہیں، انہوں نے اس سے سوال کیا، بھائی محمد عباس ان کا نام ہے، انہوں نے سوال کیا کہ جناب حافظ بلال صاحب، آپ کی مسجد کہاں ہے؟ آپ وظیفہ لے رہے ہیں، آپ کی مسجد کون سی ہے؟ کس مسجد کی طرف سے آپ امام ہیں اور وظیفہ لے رہے ہیں؟ تو آگے سے یہ بلال صاحب غصے ہو گئے، لڑائی جھگڑا کیا اور ان کو جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے پھر محمد عباس صاحب نے جا کر ان کے خلاف وہاں موضع چکو کا کے تھانہ کے اندر ان کے خلاف جا کر درخواست دی اور ان کے خلاف FIR کٹوائی، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو پھر ہوا یہ کہ ان کے خلاف اب حکومت ایکشن لے رہی ہے۔ تو یہی بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں جو حقیقی طور پر امام نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے امام صاحب اور وہ وظیفہ وصول کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف اب حکومت وہ ایکشن لے رہی ہے، اور ان کے سامنے یہ ایک مثال ہے جو میں نے رکھی ہے کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے
پکڑنے والا اور ان کے خلاف ایکشن والا۔ تو اب وہ امام صاحبان جو 2 نمبر طریقے سے اعزاز یا کارڈ وصول کر چکے ہیں وہ اپنی خیر منائیں، ان کے لیے اب برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو، یہ معلومات اچھی لگی ہے تو کمنٹ کے اندر آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیں کہ ایسے لوگ جو اس اعزاز یا کارڈ کے اندر شامل ہو گئے جو کہ حقیقت پر امام مسجد نہیں تھے، ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے اور ان کے خلاف کیسا حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، اور وہ لوگ جو حقیقت پر مبنی تھے، حقیقی امام تھے، اصل امام تھے، مستحق امام تھے، ضرورت مند امام تھے اور ان کی تمام شرائط پائی جاتی تھی، ان کو اعزاز یا کارڈ نہیں ملا، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔